السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حضرات، میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق فرما کر لوگوں کو انسانیت کے رتبے اور مرتبے پر برقرار رکھنے کے لیے انبیاء اور رسول کا انتظام فرما کر بہت بڑا احسان کیا۔ مختلف اوقات میں قوموں اور امتوں کی اصلاح کے لیے انبیاء اور رسول بھیجتے رہے۔ جب بھی انسانیت ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتی، اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق رحم اور کرم کا نزول فرماتے اور قوم کی طرف رسول بھیجتے۔ آج سے 1450 سال پہلے جب ایک بار پھر انسانیت ظلم و ضلالت میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لوگ انسانیت کے مرتبے اور عظمت کو بھول چکے تھے۔ انسانیت اشرف المخلوقات کے مرتبے سے گر کر چوپاہیت اور حیوانیت کی دلدل میں گر چکی تھی، بلکہ بے حیائی اور عریانیت اتنی عروج پر تھی کہ بل ہم ازل کے مصداق بن چکی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنی رحمت کا نزول فرما کر انسانیت پر آخری مرتبہ اپنا رسول بھیج کر اپنا احسان جتلا کر فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور انسانیت کے لیے تا قیامت نمونہ ٹھہرایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس کار نبوت میں ایک عظیم کام جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرما کر واضح فرمایا کہ مجھے آسانی پیدا کرنے والا معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ معلم کہتے ہیں استاد کو، ٹیچر، بلکہ یہ کام اتنا عظیم ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کے معلم آدم ہونے کی تصریح قرآن نے فرمائی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ قرآن نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو بیان کیا ہے وہ ان الفاظ میں آیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم اور تربیت کے لیے مبعوث کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 4 مقاصد بیان کیے گئے ہیں، وہ سب تعلیم اور تربیت ہی کے اساس ہے۔ معلم کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور فرمودات کثرت سے نقل ہوئے ہیں، جیسے ترمذی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ اور آسمانوں اور زمینوں میں بسنے والے تمام مخلوقات، حتیٰ کہ سوراخ میں رہنے والی چوٹی مچھلی، خیر سکھانے والے معلم کے لیے دعائیں کرتی ہے، یعنی اچھائی سکھانے والے استاد کے لیے دعائیں کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوقات کا محبوب بناتے ہیں اور اس کے خیریت، عافیت اور مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ عالم کے ساتھ علم کی مثال ایسی ہی ہے جیسے عطر کی عطر فروش کے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب المسک کے بارے میں فرماتے ہیں، عطر فروش یا تو تجھے بلا معاوضہ عطر دے گا، یا تم خریدو گے یا اس کے پاس اچھی بو پاؤ گے۔ یہ حدیث ایک معلم کی طویل معیت اور صحبت میں رہنے والے پر دلالت کرتی ہے۔ نبوت کے دیگر فرائض کی طرح اس فرض کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انجام ہی نہیں دیا، بلکہ امت کے معلموں اور اساتذہ کے لیے ان گنت رہنما اصول اور وراثت میں چھوڑ گئے، جو نظام تعلیم کو بہتر سے بہتر تر بنانے میں معاون اور ثابت ہو سکتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ لوگوں کے لیے مشکل پیدا کروں یا یہ چاہوں کہ دوسرے مشکل میں مبتلا ہو، بلکہ مجھے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا معلم بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی ایک استاد کو اپنے شاگردوں کے لیے مشکلیں پیدا کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے حصول علم کے راستے کو آسان بنانا چاہیے۔ کامیاب استاد وہ ہے جو ایک شاگرد اور اس کے مشکلات کے دوران حائل ہو کر اس کا محافظ بنے۔ استاد کو چاہیے کہ اپنے شاگرد کو اپنے کردار، گفتار اور اخلاق سے اپنا گرویدہ بنائے۔ جس طریقے اخلاقیت سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنا گرویدہ بنایا اور اپنی جان و مال دین پر قربان کرنے کے لیے تیار کیا۔ قرآن میں آیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا مزاج بھی سخت ہوتا تو آپ کے صحابہ بھی آپ سے منتشر ہوتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس میں یہ خصوصیت بھی تھی کہ وہ طلباء کو ذہنی طور پر علم حاصل کرنے کے لیے اکساتے تھے۔ ان میں علم کی جستجو، شوق اور حصول علم کی پیاس پیدا کرنے کے بعد علم منتقل کرتے تھے۔
کسی موقع پر صحابہ کرام کو فرماتے کہ آپ جانتے ہو غیبت کیا ہے، کیا آپ جانتے ہو مفلس کون ہے، کیا آپ جانتے ہو قیامت کب برپا ہوگی۔ ان جیسے الفاظ اور اس طریقے تکلم سے صحابہ کرام میں علم کی طلب بڑھ جاتی تھی، بلکہ یہ طریقہ تعلیم قرآن مجید کے اسلوب سے مشابہت رکھتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس میں یہ بھی شامل تھا کہ الفاظ واضح اور شیرین ہوتے تھے، یعنی الفاظ میٹھے ہوتے تھے۔ جیسے حضرت ام معبد کی روایت کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیرین بیان تھے، یعنی اس شیرینی کا یہ نتیجہ تھا کہ شاگردوں میں حلم مزید کی کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام فصل تھا، یعنی ہر لفظ کو الگ الگ بیان کرتے تھے اور ہر ایک سننے والا سمجھ جاتا تھا۔ اس بیان سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کس درجے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو علم کے نور سے منور کرنے کی کوشش کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کو بعض مرتبہ حسب ضرورت 3 مرتبہ دہراتے تاکہ سامعین آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھے۔ بات کرنے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور نہایت خندہ پیشانی سے گفتگو فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلبہ کی کیفیت دیکھ کر ایک ہی سوال کے لیے مختلف اوقات پر مختلف جواب فرماتے تھے، تاکہ وقت جس عمل کو صحابہ میں پیدا کرنے کا تقاضا کرتا اسی حساب سے جواب فرماتے۔ جیسے صحابہ کا اسلام میں افضل عمل کے بارے میں سوال کرنا، جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف اوقات پر مختلف جوابات دینا غور طلب ہے۔ اس معلم اعظم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ 23 سال اس مسند معلمیت پر بیٹھ کر ایک جاہلانہ ذہنیت کے گروہ کو جو امین کے نام سے مشہور تھی، ان کو علم کے نور سے ایسا منور کیا کہ تا قیامت دنیا انسانیت کے لیے مشعل راہ ٹھہرا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تو آج کی اس رپورٹ میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔